ان دعا کے کلمات سے مجلس کا آغاز. کل میں نے کہا تھا کہ یہ دعا بہت ریکمینڈڈ ہے, ہر وقت پڑھ سکتے, قنوت میں پڑھو, چلتے پھرتے پڑھو, گاڑی میں ڈرائیو کرتے ہوئے پڑھو, جب موقع ملے اپنی زبان پہ یہ جملے لو. ایسی دعا شاعر کہتا ہے کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی, بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی, خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. اگر آج مور دین 1 بلین مسلمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے ہیں تو یہ حسین اور بی بی زینب کا کنٹریبیوشن ہے. میری خواہش میرے یوتھ سے ہے کہ 4 سرمن ایسے ہر شیعہ کو پڑھنا چاہیے. یہ 4 سرمن ہے, ہر سرمن پڑھو, ہر میں میسیج, ہر میں پیغام ہے, لیکن یہ 4 تو ہر لڑکا لڑکی کو پڑھنا چاہیے. کیوں پڑھنا چاہیے؟ تمہاری زندگی بدل جائے گی, تمہاری فکر بدل جائے گی, تمہاری سوچ بدل جائے گی, تمہاری تھنکنگ بدل جائے گی, تمہارے پاس وہ جذبہ آئے گا کہ اگر میں ڈم ہوں فکر بدلے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. عزاداران امام, مولا آپ سب کو سلامت رکھے. میں نے آج کی مجلس اور کل کی مجلس دونوں میں ان دعا کے کلمات سے مجلس کا آغاز کیا. کل میں نے کہا تھا کہ یہ دعا بہت ریکمینڈڈ ہے, ہر وقت پڑھ سکتے, قنوت میں پڑھو, چلتے پھرتے پڑھو, گاڑی میں ڈرائیو کرتے ہوئے پڑھو, جب موقع ملے اپنی زبان پہ یہ جملے لو. ایسی دعا کہ پروردگار مجھے مولا حسین کی زیارت نصیب ہو اس دنیا میں. یہ سب سے بڑا آنر ہے, یاد رکھو. ہر زیارت بڑی ہے, ہر معصوم کی زیارت بڑی ہے, لیکن حسین کی زیارت حسین کی زیارت. اور آخرت میں شفاعت الحسین نصیب. اگر مل جائے شفاعت تو اس سے بہتر کہ ہم پوری زندگی جو گزار رہے ہیں صرف ایک چیز کے لیے گزار رہے ہیں نا, کہ ہماری شفاعت ہو جائے. یہ ہمیشہ تصور رہنا کہ میری شفاعت ہو. اپنی عبادتوں پہ غرور مت کرو, اپنے ڈونیشنز پہ غرور مت کرو, اپنی نیکیوں پہ غرور مت کرو کہ میں نے تو اتنی نیکیاں کی ہیں. حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ جب بھی تم نیکی کرو بھول جاؤ, بالکل بھول جاؤ, یاد ہی مت رکھو. اور شیطان سب سے زیادہ نیکی کو یاد کرواتا کہ تم نے تو یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, تم کو ضرورت کیا ہے. ذہن پہ ایک پردہ ڈال دیتا ہوں کہ تم اتنے نیک. کہا کہ جب بھی نیکی کرو بھول جاؤ اور گناہوں کو یاد رکھو. اس لیے یاد رکھو کہ تم استغفار کر, تم معافی مانگ سکتے. اسی چیز پہ ہم کو غرور نہیں ہے, صرف اہل بیت کی محبت پہ غرور, کہ محبت اہل بیت ہمارے پاس, علی کی ولایت ہمارے پاس, اس پہ ہم غرور. اور دعا کرتے رہیں کہ مولا یہ محبت آخر لمحے تک رہے. میں نے اس پہ زور دیا. کیوں دیا زور؟ اس لیے کہ اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے, اللہ معاف کرے, ہم کو معاف کر دے. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے, شیعہ ہو, پوری زندگی تم مولا کی محبت میں زندگی گزاری ہے, آخری لمحے میں بھی ولایت پہ رہو گے. کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. دوستو بات سمجھ میں نہیں آیا. شیطان ابھی ریٹائرڈ نہیں ہوا, لاسٹ مومنٹ تک وہ آگے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا, آخری لمحے تک آگے تم کو راستے صراط مستقیم سے ہٹائے گا. وہ پوری کوشش کرے گا ملک الموت آنے سے پہلے کہ یہ ہٹ جائے, وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو. اسی لیے ہمارے پاس دعائیں ہیں. دعائیں عدیلہ کیوں ہیں؟ دعائیں عدیلہ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پڑھ لو. یہ آخری وقت کا ایمان کا پروٹیکشن ہے. آخری وقت میں موت سے پہلے ایمان تمہارا پروٹیکٹڈ رہے گا اگر تم دعائیں عدیلہ پڑھتے رہو گے. اس لیے کہ کوئی گارنٹی نہیں. 1000 واقعات ہیں, 1000 واقعات کہ کیسے آخری لمحے میں گمراہ ہو گئے. اسی لیے کہا کہ ہمیشہ دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان پر ہو, ہمارا اینڈ ایمان پر ہو. اگر اینڈ ایمان پہ ہو گیا تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. زیارت الحسین یہ کس کی خواہش ہے؟ کہ زیارت حسین ہو. آج جس شہزادی کی شہادت تھی اس بی بی کی خواہش تھی. وہ بی بی نے خواہش کی. جب یہ لٹا ہوا قافلہ, ابھی مصائب پہ میں نہیں آیا, لٹا ہوا قافلہ جب اربعین کے لیے کربلا پہنچا اور بی بی نے محمل کے پردے کو ہٹایا. مصائب کے جملے ہے, اگر گریا ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں. پردے کو ہٹایا, کربلا کے میدان پہ نگاہ ڈالی تو کربلا کے میدان پہ ایک سناٹا تھا, خاموشی تھی. 4 گریوز, ایک مولا حسین, گنج شہیدہ حبیب ابن مظاہر, اور دور پہ مولا عباس. پورے کربلا کے میدان میں 4 لہر تھی بس. اب بالکل سناٹا تھا, دن کی دھوپ, کوئی نہیں تھا, کچھ نہیں تھا وہاں پہ. بی بی کا دل پھٹ گیا کہ آج میرے بھائی کا چہلم ہے, کوئی نہیں ہے. تو ایک ٹوٹے ہوئے دل کی آواز تھی, اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. ایک ٹوٹا ہوا دل, بروکن ہارٹ بی بی کا, شام سے آ رہی ہے. دل سے ایک آواز نکلی جس کو مرزا دبیر نے اپنے مرثیے کے ایک بن میں پیش کیا. میں وہی پیش کر رہا. مصائب کا بن ہے لیکن ڈونٹ وری, آنسو نکلتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. مرزا سلامت علی دبیر کا ایک مرثیہ ہے چہلم کا, اس کا یہ بن ہے. جب بی بی نے محفل کے پردے کو ہٹا کے کربلا کے میدان پہ نگاہ ڈالی, اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. بی بی نے کہ دل سے جو آواز تھی وہ یہ تھی. بی بی کا جملہ سنے, جو اللہ بولتے نا, یہ زینب کی خواہش ہے جو پوری ہو رہی. مولا حسین کی زیارت کی, ہر معصوم کی زیارت کی فضیلت ہے, لیکن مولا حسین کی زیارت کے لیے جیسا اربعین ہے, امپاسبل رہتا کہ جا کے مولا حسین کے ذریعے مبارک کو کوئی چھوئے.
چھو لے تو خوش نصیب ہے. حکم یہ ہے کہ جیسی تم جاتے زیارت, آپ دیکھو کرم حسین کیا ہے, کیا کرم ہے مولا حسین کا. زائر انٹر ہوا. اچھا میں ایک بات یہاں روک کے بولتا کہ اگر کبھی اتنا رش ہو جائے, آپ اربعین میں رہے اور بالکل اب انٹر نہیں ہو سک رہے نا, تو حبیب ابن مظاہر کی سائڈ سے انٹر, اور حبیب کو بولو وہاں تک پہنچا دو. حبیب ابن مظاہر کو بولو وہاں تک پہنچا, اب پہنچ جائیں گے وہ, ٹرائی کر کے دیکھنا. ظاہر انٹر ہوا حرم میں, صرف آپ نے کہا زری کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. کرم حسین دیکھو, آپ نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اور باہر نکل گئے, اس لیے کہ ٹھہری نہیں سکتا. کہا اگر تم صرف سلام کر کے باہر نکلتے ہیں زری سے, تو تم ایسے باہر آتے جیسے نیو بورن بیبی باہر آتے. نہیں سمجھے آپ, سارے گناہ معاف ہو گئے ایک سلام کے ساتھ. یہ ہے زیارت حسین, یہ ہے مولا حسین کی زیارت. وہاں پہ جو بھی زائر آتا حسین کے پاس, ہر معصوم کے لیے ہی امام گواہ بن جاتے اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ میرا زائر ہے, اور ہر زائر کو امام ویلکم کرتا کہ تم میرے انویٹیشن پہ آئے نا, میرے بلاوے پہ آئے نا, اسی لمحہ سارے تمہارے گناہ معاف ہوتے. اب معصوم سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی نہیں جا سکا تو وہ کیا کرے گا, گھر کے اندر اپنے گھر سے میرے جد کو سلام کرو, اللہ وہی اجر عطا. یہ بھی کرم حسین ہے. اسی لیے میں ہمیشہ شرط کرتا ہوں کہ زیارت پڑھا کرو, روزانہ زیارت پڑھ کے اپنے رشتے کو حسین سے مضبوط کر لو. دوستو, شہزادی زینب کا کنٹریبیوشن, بی بی کا حصہ کربلا, مدینے سے کربلا تک مولا حسین کا حصہ ہے, کربلا سے کوفہ اور شام شہزادی کا حصہ. بی بی نے وہ کام کیا دوست کہ راستے بھر, پورا راستہ, اتنا طویل راستہ, کل میں نے کہا تھا اتنا طویل راستہ, جہاں جب موقع ملا شہزادی نے اپنا خطبہ کیا, لوگوں کو آگاہ کیا, لوگوں کو بیدار کیا, خاموش نہیں بیٹھی. شہزادی مسلسل بولتی رہی. دیکھیے ایک نارمل خاتون بولے تو اور بات ہے, اسیر ہے, سر پہ چادر نہیں ہے, اسیر. میں ایک جملے میں ہر چیز بول دیا میں نے, اسیر ہے, بھوک اور پیاس ہے, اتنا بڑا صدمہ کہ پورا گھر کو لٹا کے آ رہی بی بی. اس کے بعد اسلام کا وہ خیال, ایک ایک چیز بتاتی جا رہی, نانا کے پیغام کو پہنچاتی جا رہی. یہ ہمارے لیے پیغام ہے بی بی کی, یہ تبلیغ. 2 دن شہزادی کی اگر شہادت کے آپ مجلس کر رہے تو کچھ تو شہزادی کی زندگی سے ہم کو سیکھنا ہے. بہترین شیعہ وہ ہے کہ جو سیرت زینب پہ چلے. میری ماں بہنوں کو بھی بول رہا, کثیر تعداد میں آ رہے, سن رہے اور چلے جا رہے. شہزادی کو کیا تحفہ دے کے جا رہے, شہزادی کو کیا گفٹ دے کے جا رہے. وہ بی بی نے جس نے اسلام کو زندہ کر دیا, زندہ کیا, لٹرلی زندہ کیا, ورنہ اسلام ختم ہو جاتا. ایسا زندہ کیا کہ اب کتنے بھی طوفان آ جائیں کربلا ہمیشہ زندہ رہے گا. حسین اور شہزادی زینب کا کنٹریبیوشن ہے. شاعر کہتا ہے کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی, بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی, خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. اگر آج مور دین 1 بلین مسلمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے ہیں تو یہ حسین اور بی بی زینب کا کنٹریبیوشن ہے, چوتھے امام کا کنٹریبیوشن, کہ جنہوں نے ایسے ماحول میں, ایسے حالات میں اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کیا. دوستو, کل آپ نے دربار کا واقعہ سنا. یہ دربار کیا تھا, شہزادی زینب, یزید کے دربار میں بی بی کا کنٹریبیوشن کیا ہے آپ نے کل سنا. میں مصائب وہ نہیں پڑھ رہا کہ کتنی مصیبت کے ساتھ بی بی دربار میں گئی. ایک جملے میں نے پورے مصائب پڑھ دی. کتنی مصیبت, کوئی بی بی زینب کے دل سے پوچھے کہ گئی کیسے دربار میں, ختم ہو گئی تھی بی بی, لیکن اس کے باوجود دربار میں جو کام کیا شہزادی نے, یزید ظالم کے چہرے سے نقاب کو ایسا الٹ دیا. میری خواہش میرے یوتھ سے ہے کہ 4 سرمن ایسے, 4 خطبے ایسے ہر شیعہ کو پڑھنا چاہیے. ایک غدیر کا اللہ کے رسول کا خطبہ, ایک شہزادی کونین کا دربار کا خطبہ, ایک نہج البلاغہ کا خطبہ شخشخیہ مولا کا خطبہ, اور ایک شام کے دربار میں بی بی زینب کا خطبہ. یہ 4 سرمن ہے, ہر سرمن پڑھو, ہر میں میسج, ہر میں پیغام ہے. لیکن یہ 4 تو ہر لڑکا لڑکی کو پڑھنا چاہیے. کیوں پڑھنا چاہیے؟ تمہاری زندگی بدل جائے گی, تمہاری فکر بدل جائے گی, تمہاری سوچ بدل جائے گی, تمہاری تھنکنگ بدل جائے گی, تمہارے پاس وہ جذبہ آئے گا کہ اگر میں ڈم ہوں فکر بدلے گی,